دنیا کے نقشے سے فلسطین کو مٹانے کا کریڈٹ عرب مسلم حکمرانوں کو جاتا ہے۔ سرزمین انبیاء کو اسرائیل میں ضم کرنا عالم اسلام کی غیرت کے لیے چیلنج ہے۔ مسلم ممالک استعماری کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں۔ مسلم حکمرانوں کی خاموشی خفیہ ڈیل کی عکاس ہے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر مسلط ہونے والے پٹھو آج بھی اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ قائد ملت جعفریہ سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جدیر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ گوگل اور ایپل کی جانب سے دنیا کے نقشے سے فلسطین کو مٹانے کا کریڈٹ عرب مسلم حکمرانوں کو جاتا ہے۔ سرزمین انبیاء فلسطین کو اسرائیل میں ضم کرنا عالم اسلام کی غیرت کے لیے چیلنج ہے۔ مسلم ممالک استعماری کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں۔ عرب لیگ، OIC اور مسلم حکمرانوں کی خاموشی خفیہ ڈیل کی عکاس ہے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر مسلط ہونے والے پٹھو آج بھی اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ کشمیری فلسطینی مجاہدین مسلم حکمرانوں کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنا وجود منوائیں۔ آزادی و حریت کے لیے ان کی مظلومانہ جدوجہد ایک دن ضرور فتح سے ہمکنار ہوگی۔ مسلم فرما رواؤں کو اسلام اور مسلمانوں کے بجائے حکمرانیاں عزیز ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے عزم و استقلال کا کوہ گراں بن کر اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا رستہ روکا۔ امام تقی علیہ السلام کی سیرت تقاضا کر رہی ہے کہ مسلم ممالک استعماری شکنجے سے باہر آئیں۔ کورونا وبا کے پیش نظر اسکاؤٹس والنٹیئرز کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختار فورس والنٹیئرز کی نگران کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ البانیہ سے گوادر تک مسلم عوام کے دل دوسرے مسلم برادران کے لیے دھڑکتے اور تڑپتے ہیں، جبکہ مسلم حکمرانوں کو صرف اقتدار کی تڑپ اور اس کے چھن جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ استعمار کی کاسالیسی کو اقتدار کے دوام کی سند سمجھتے ہیں۔ اگر مسلم حکمران بندہ بنتے تو عالم اسلام کے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی کی آتش زدگی کے بعد وجود میں آنے والی OIC کا وجود ابلیسی قوتوں کی موت تھا۔ اس سے پہلے شیطانی قوتوں نے بمشکل خلافت عثمانیہ سے جان چھڑائی تھی۔ مسلمانوں کی عظیم سلطنت توڑنے اور اسرائیل کے ایام کی راہیں ہموار کرنے کے لیے جاسوسوں کے نیٹ ورک بچھائے گئے اور پٹھو حکمران لائے گئے، جنہوں نے گزشتہ ایک صدی میں منوعاً ابلیسی قوتوں کے اشارے پر کام کیا ہے۔ عرب سربراہان نے اندرونی طور پر ہمیشہ اسرائیلی مفادات کو سپورٹ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ عالم اسلام بھگت رہا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اقوام متحدہ بھی صہیونی اور استعماری مفادات کے لیے وجود میں لائی گئی، جس نے آج تک مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، جبکہ غیر مسلموں کے مسائل مشرقی تیمور ہو یا سوڈان فوری حل کروا دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے القدس کو اسرائیلی دارالحکومت بنانا، گولان پہاڑیوں، مغربی کنارے کو ہڑپ کرنا اور غیر قانونی صہیونی بستیوں کی پشت پناہی فلسطین کو ختم کرنے کے دیباچے تھے۔ استعماری قوتیں ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جال بنتی رہتی ہیں۔ جس دن سے پاکستان وجود میں آیا ہے، ازلی دشمن بھارت اس کے وجود کے پیچھے پڑا ہے۔ بھارتی جاسوسوں کے نیٹ ورک پکڑے گئے، دہشت گردی کے پیچھے بھارتی ہاتھ بے نقاب ہوا۔ آبی دہشت گردی آج بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود عالمی طاقتیں بھارت کی گوشمالی کرنے کے بجائے پاکستان سے ڈو مور کے مطالبے کر رہی ہیں، جو کھلی منافقت ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اقوام متحدہ اگر اپنا وجود اور OIC اپنی عزت بچانا چاہتی ہے تو کشمیر و فلسطین سمیت تمام مظلوموں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائے جائیں۔